الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ولما اور جب رجع واپس آئے کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام اِلیٰ قومہ اپنی قوم کی طرف غضبانہ غصے سے بھرے ہوئے آسفا افسوس کرتے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس پر غضب افسوس۔ تو بعض جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، غصہ اور افسوس جو ہے یہ ایک ہی چیز کی دو حالتیں ہوتی ہیں کہ اگر انسان کوئی ناگوار چیز سامنے والے سے دیکھتا ہے، اگر وہ سامنا آدمی کمزور ہو تو پھر اس پہ غصے ہوتا ہے، اگر تو سامنا طاقتور ہو تو اس پر افسوس کرتا ہے۔ تو ایک ہی چیز کی دو حالتیں ہیں، تو غصے کی حالت میں آئے افسوس کرتے ہوئے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بئس ما بری ہے خلفتمو جو جانشینی کی تم لوگوں نے نی میری من بعدی میرے بعد جو تم میرے جانشین رہے وہ بڑی بری جانشینی کی۔ میں تمہیں تو کہہ کے گیا تھا کہ تم نے میرے بعد حضرت ہارون کی بات کو ماننا ہے اور جس کا وہ حکم دے اس کو مانو، جس سے وہ منع کرے اسے رک جاؤ، اور فساد کرنے والوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ تو یہ کیسے جانشینی کی تم لوگوں نے کہ تم لوگوں نے بچڑے بھی معبود بنا لیا۔ اَعَجِلْتُمْ کیا تم نے جلدی کی ہے امر ربکم اپنے رب کے حکم سے، تمہارے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی تم لوگوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ طے کر لیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور انہوں نے پھینکا تختیوں کو۔ حالانکہ جب انہوں نے قوم کے حوالہ سے یہ معاملہ سنا تو انہیں افسوس بھی ہوا، اور جب آنکھوں سے دیکھا پھر جو ہے افسوس جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گیا، اور انہوں نے غصے کے مارے وہ تختیاں جو ہے وہ نیچے پھینک دی جو ٹوٹ گئی۔ مصدرک لاکم کی حدیث آ رہی ہے۔ تو وہ آخذ اور غصے میں پکڑ لیا انہوں نے براسی اخیہ اپنے بھائی کا سر، یجرہ الیہ اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ تو حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خبر ہے وہ مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ پہلے تو خبر ملی نا کہ یہ معاملہ ہوا، جب مشاہدہ کیا تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ غصے کے اندر آ گئے۔ تو قال ابن امہ حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، حالانکہ سخے بھائی ہیں ان کے، تو ماں کے بیٹے کہنے سے مراد کیا ہے؟ انہیں نرم کرنا مقصود تھا، انہیں نرمی دلانا، ماں کی محبت جو ہے وہ یاد دلانا مقصود تھا۔ ان کا ان القوم بے شک قوم نے استضعفونی مجھے کمزور سمجھا، وقادو اور قریب تھے یقتلوننی یہ مجھے قتل کر دیتے۔ جب میں نے انہیں منع کیا اور ان کے مقابلے میں تو کمزور، میں اکیلا یہ سارے، اور جب میں تھوڑا ان کے ساتھ اور معاملہ بڑھایا منع کرنے کے والے سے، یہ قریب تھے مجھے قتل ہی کر دیتے۔ لہذا فلا تشمت آپ نہ خوش کریں بھی مجھ پر الاعداء دشمنوں کو، ہے کہ مجھے اس طرح برا بلا کہہ کے یا میرے ساتھ دو بھائی آپس کے اندر جو ہے وہ لڑ پڑے، اور اس سے دشمن کون ہے؟ یہ قوم جو بچڑا بنا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے یہ بھی دعا ہے کہ من شماتت الاعداء ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و شماتت الاعداء، کہ اللہ کسی ایسی مصیبت میں دو چار نہ کر دینا، ایسی بیماری میں ایسی حالت میں کہ دشمن جو ہے وہ پہ خوشی
محسوس کرتا ہو، ہمیں دیکھ کر خوش ہوتا ہو. تو فلا تشمت، تو نہ خوش کر بھی مجھ پر الاعداء، دشمن کو. آپ اس طرح میرے ساتھ معاملہ کریں گے، خوش ہو رہے ہوں گے. دیکھو ولا تجعلنی، اور آپ نہ بنا دو مجھے مع القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ. جیسا کہ نا وہ تورات کے اندر جیسا آ رہا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہوا ہے. یہ قرآن مجید میں اس کے اثرات ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے وہ بچھڑا بنایا تھا، اور یہاں پہ وہ صراحتاً ذکر آ گیا کہ آپ مجھے ان میں سے نہ شمار کریں. جن لوگوں نے بچھڑا بنایا ہے آپ مجھے ان میں سے نہ بنا دیں. اب میں اکیلا کیا کرتا؟ اکیلے آدمی کا کیا بس ہے؟ پوری قوم کے سامنے پوری قوم لگی ہے اس کو بنانے کے لیے اور سارے معاملات کرنے کے لیے، اکیلا آدمی پیچھے کیا کرتا ہے؟ تو لہذا آپ ان میں سے نہ مجھے بنائیں جو ظلم کرنے والے تھے. تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھوڑا ہلکا ہوا تو قال، اب وہ دعا مانگنے لگے، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو معاف کر دے. یہ جو معاملہ بنا، ان کو پکڑ لیا سر سے، اور یہ مجھ سے بھول ہو چکی، اللہ اسے مجھے معاف کر دے. اگر میرے بھائی سے کوئی کوتاہی ہو چکی، وہ میری پوری طرح جانشینی نہ کر سکا، ولی اخی، اسے بھی معاف کر دے. وَأَدْخِلْنَا، اور تو ہمیں داخل کر لے، فی رحمتک، اپنی رحمت میں. وَأَنْتَ، اور تو ہی ہے، ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا. وَلَمَّا رَجَعَ، اور جب واپس آئے کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام، اِلیٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، غصے میں بھرے ہوئے، اسفا، افسوس کرتے ہوئے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بئس ما، بری، خلفتمونی، تم نے جانشینی کی ہے میری، من بعدی، میرے جانے کے بعد. اعجلتم، کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے. وَأَلْقَى، اور حضرت موسیٰ نے پھینک دیا، الالواح، تختیوں کو. وَأَخَذَ، اور انہوں نے پکڑ لیا، برأس اخیہ، اپنے بھائی کا سر، یجر، اسے کھینچنے لگے، ہو سر کو الیہ، اپنی طرف، غصے کے بارے. قال ابن امہ، اے حضرت ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم، بے شک اس قوم نے، استضعفونی، مجھے کمزور سمجھا، وقعدوا، اور قریب تھے یہ لوگ، یقتلوننی، مجھے قتل کر دیتے. فلا تشمت، آپ نہ خوش کیجئے، بھی مجھ پر الاعداء، ان دشمنوں کو. ولا تجعلنی، اور آپ نہ بنا دیے مجھے، نہ شامل کیجئے مجھے، مع القوم الظالمین، اس طرح کے ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کہا، ربی، اے میرے رب، اغفر لی، مجھے معاف کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو، وادخلنا، اور تو داخل کر ہمیں، فی رحمتک، اپنے رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا.